بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے بچپن میں ایسی کہانیاں ضرور سنی ہوں گی جن میں کسی ملک کی شہزادی کو کوئی خوفناک جن یا دیو اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ ایسی کہانیوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بادشاہ کی شہزادی کو کوئی جن یا دیو اغوا کر لیتا تھا اور کوہ کاف یا کسی اور پر اسرار وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیتا تھا، اور پھر کوئی غریب شخص یا کوئی شہزادہ کوہ کاف جا کر اس شہزادی کو آزاد کروا کر واپس لے آتا تھا۔ ایسے قصے اور کہانیاں پاکستان، بھارت، ایران اور عرب علاقوں کے بچوں میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ کہانیاں تحریری شکل میں موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ سینہ بہ سینہ روایات کی شکل میں بھی منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ 90 کی دہائی میں پاکستان کے مشہور ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز اینک والا جن میں بھی ان کا ذکر بارہا ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، آخر یہ کوہ کاف ہے کیا؟ اس کا ذکر کہانیوں میں کیسے آیا؟ کیا واقعی دنیا میں ایسے کسی علاقے کا وجود ہے یا پھر صرف ایک افسانوی یا تصوراتی جگہ ہے جو صرف کہانیوں میں ہی اپنا وجود رکھتی ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علمی پلانٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، کوہ کاف سے جڑی کہانیوں کی تاریخ ایران کے پرشین لٹریچر سے ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں ایرانی قوم اپنے شمال میں موجود بلند پہاڑی سلسلوں تک کبھی نہیں پہنچ پائی تھی، کیونکہ یہ علاقہ ان کی پہنچ میں ہی نہیں تھا، اور وہ اس پہاڑی سلسلے میں موجود وادیوں اور دوسری دنیا کی طرف سے بالکل بے خبر تھے۔ اس لیے یہ خطہ ایرانی ثقافت میں ایک پر اسرار پہاڑی سلسلے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ اس پہاڑی سلسلے میں موجود ایک بلند و بالا پہاڑ جو اس وقت کوہ کاف کے نام سے جانا جاتا تھا، ایرانیوں کے نزدیک یہ پہاڑ شاید دنیا کا بلند ترین پہاڑ تھا، اور اس کے دوسری طرف دنیا ان کے لیے نامعلوم تھی۔ لہٰذا ایرانی افسانہ نگاروں نے کوہ کاف اور اس کے بلند پہاڑی سلسلے سے متعلق پر اسرار کہانیاں لکھنی شروع کر دی، جو وقت کے ساتھ ساتھ زبان زد عام ہوتی چلی گئی۔ ایران سے یہ کہانیاں رفتہ رفتہ برصغیر، پاک و ہند اور دوسرے خطوں میں بھی معروف ہوتی چلی گئی۔ کوہ کاف سے منسوب جنوں اور پریوں کی کہانیاں کئی زبانوں میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج یہ داستانیں ہمیں اردو شاعری اور ڈرامہ نگاری میں بھی کثرت سے نظر آتی ہیں۔ اسی طرح قدیم عربی روایات میں کوہ کاف ایک پر اسرار پہاڑ تھا جسے زمین کے سب سے دور دراز مقام کے طور پر جانا جاتا تھا، اور اسے جنوں کی نسل کا گھر سمجھا جاتا تھا، اور عربی لٹریچر کے مطابق یہ وہ جگہ تھی جہاں سے غیبی دنیا شروع ہوتی تھی۔ دوستو، ایران کے شمال میں واقع یہ علاقہ اپنے بلند و بالا پہاڑوں اور خطرناک راستوں کے باعث زمینی راستوں کے ذریعے ہمیشہ سے ہی رسائی کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس علاقے میں رہنے والے لوگ صدیوں تک باقی دنیا سے کٹے رہے۔ تو دوستو، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوہ کاف سے منسوب جنات اور پریوں وغیرہ کی کہانیاں تو فرضی ہیں، لیکن یہ پہاڑ اور یہ پہاڑی سلسلہ حقیقی ہے اور دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ آئیے اب اس علاقے کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوہ کاف، جس کو قفقاز بھی کہتے ہیں، انگلش لینگویج میں کاکسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوہ کاف بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان ایک طویل ترین پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی عظمت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ یہ 1100 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 160 کلومیٹر تک ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں پر موجود پہاڑوں کا شمار دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر موجود بلند ترین پہاڑ در حقیقت مردہ آتش فشاں ہیں جن پر برف کی چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ ان کی ڈھلوانوں پر کہیں کہیں آج بھی گرم گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے پانی کے چشمے بھی موجود ہیں۔ یہ تمام آثار یاد دلاتے ہیں کہ کبھی کسی زمانے میں یہاں سے بھی لاوا نکلتا رہا ہے۔ یہ بلند ترین پہاڑ اس علاقے میں آب و ہوا کو معتدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی باعث جنوب کی گرم ہوائیں یہاں تک نہیں پہنچ پاتی، جبکہ دوسری طرف انہی فلک بوز پہاڑوں کی وجہ سے شمال کی برفیلی ہواؤں کا گزر بھی انہی علاقوں میں نہیں ہوتا۔ موسم سرما میں یہاں شدید ٹھنڈ نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے نیچے وادیوں میں چاول کی پیداوار کثرت سے ہوتی ہے۔ کوہ کاف اپنے خطے میں آخری علاقہ ہے جہاں چاول کی کاشت ہو سکتی ہے۔ اگر اس سے مزید شمال کی طرف جایا جائے تو موسم کی سختیوں کے باعث کہیں بھی کرۂ ارض پر چاول پیدا نہیں ہوتا۔
کوہ قاف کے شمالی حصے میں کئی گلیشیئرز بھی موجود ہیں۔ گرمیوں میں جب یہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو مقامی دریا تازہ پانی سے بھر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ علاقے پودوں اور جانوروں کے مختلف اقسام کا گھر ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ اس علاقے میں مختلف رنگوں، نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، جن میں مسلمان، آرتھوڈوکس، آرمینیائی اور کرسچن شامل ہیں، اور اس خطے میں کم و بیش 50 کے قریب مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس علاقے کی خوبصورتی اور پہاڑوں کی ہیبت اپنی مثال آپ ہیں، جس کے باعث اس خطے میں سیاحت ایک اہم صنعت ہے۔ ہر سال بہت سے سیاح اس علاقے کی ثقافتی اور تاریخی ورثے اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ پہاڑ، جنگل، دریا اور جھیلوں سمیت خطے کے خوبصورت مناظر ہائیکنگ، اسکیئنگ اور دیگر سرگرمیوں کے وسیع مواقع فراہم کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ کوہ قاف ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں کے لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ مزید یہ کہ کوہ قاف کے بارے میں جو من گھڑت کہانیاں آپ نے سن رکھی ہیں وہ صرف خیالی اور تصوراتی حیثیت رکھتی ہیں۔ امید ہے کہ علمی پلانٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔